آداب بانگیدرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا دن بھی ایک عجیب خبر کے ساتھ ہے کہ ایک بس نوابشاہ کے پاس روکے بغیر اس کے اندر انڈسکرمنیٹ فائرنگ، 8 لوگ میرے خیال سے شہید ہوئے اور بیشتر زخمی ہوئے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو فقدان ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو بربریت کی کا لیول ہے ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، وہ بھی ایک امیزنگ لیول پہ آ گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جن کو نہ ہم جانتے ہیں، جن کا نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ غصہ ہے نہ جھگڑا ہے، یہ بھی نہیں پتہ کیوں مار رہے ہیں، بس ہم مار دیتے ہیں۔ یہ وحشی پنہ آہستہ آہستہ جو پاکستان کی عوام کے اندر صلاحیت کر گیا، یہ تشویشناک ہے، اور یہ سوال کرنا لازم ہے کہ یہ اتنے وحشی ہم کیوں ہو گئے۔ اس کے بعد جو نیشنلسٹ پارٹیز انہوں نے اس کو ڈسون کر دیا کہ یہ سازش ہے۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ یہ سازش ہے۔ یقیناً سازش ہی ہے، چاہے کسی نے بھی کی ہو، یہ کوئی بھلا کام تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس کی وجہ کیا محرومیاں ہیں ان معاشروں میں جہاں پہ اکانومی ہوتی ہے، انڈسٹری ہوتی ہے، لوگوں کے پاس روزگار ہوتا ہے، عزت کے پیسے کمانے کے طریقے ہوتے ہیں، افلوئنس ہوتی ہے، وہاں شاید یہ سب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں لوگوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اسپتال بھیجنا ہے، ہم نے نوکریاں کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ترقی کرنی ہے۔ یہاں پہ کرنے کو تو کچھ ہے نہیں، غم ہے، انتشار ہے، پریشانی ہے۔ الزام میڈیا پہ ہے کہ میڈیا شر پھیلا رہا ہے، ہم خالی خبریں بتا رہے ہیں۔ اب خبریں اگر آپ کی بھیانک ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ایک جو وشس سائیکل ہے، یہ مستقبل قریب میں مجھے تو بدلتی دکھ نہیں رہی، اور نہ ماضی قریب نہ ماضی بعید دونوں میں یہ حالات موجود ہیں۔ 60-70 سے ہم یہ عالم دیکھ رہے ہیں، 2012 پہ آ گئے، صرف ہمارے وحشی پنے کا جو لیول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کو مارنے کے طریقے کمپلیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے، باڈیز کو میوٹیلیٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ پھر ہم آنکھوں اور کان میں ایلفی ڈال رہے تھے، پھر ہم بس رکشہ گاڑی روک کے سڑک سے مطلب گاڑی سے باہر نکال کے گولی مار رہے تھے، پھر ہم گاڑی بند کر کے آگ لگا کے مار رہے تھے۔ تو ہمارے مارنے کے طریقے جدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تحفہ اور سوغات ہے بیشتر حکومتوں کی، اور حکومت کو میں یہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ یا حکومتیں ایسے حالات پیدا کرتی ہیں جس سے ہوتا ہے، یا کھلی چھوٹ دیتی ہیں لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر قانون نافذ کی جائے تو بھی نہیں ہوتا، حالات بہتر ہوں تو بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان میرے ساتھ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی، تھینک یو سر، آپ نے وقت نکالا۔ ذیشان مرچنٹ صاحب اکانومسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بلانے کا خاص مقصد جب میں نے کہا کہ اگر حالات اچھے ہوں تو آپ اس کی بات یہ کہ آنے والے حالات کیسے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف، عمران صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ آپ حیدرآباد سے ہی بلکہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو آج والا واقعہ ہے بس والا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوئٹہ میں ہم نے کیا، ہم نے پوری کی پوری بسوں کو مار دیا، ہم نے ہزارہ میں کیا، ہم نے گلگت میں کیا، ہم کراچی میں ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو وحشت ناک انتشار ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور کراچی میں روز ہم گنتی عجیب ہے، ٹی وی دیکھیں کانسٹنٹ فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، اور وہ میں الگ کرتا ہوں یہ جو بسیں روک روک کے مارنے والا ہمارا نیا رواج ہے، کیا کہیے گا، کیا ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ نے مجھے مدعو کیا۔ بسائڈ سینیٹر اور بسائڈ ڈاکٹر آئی ایم آلسو سائیکیٹرسٹ۔ ارے ماشاء اللہ، پھر تو آپ میں روشنی ڈالی۔ میں سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جی فرمائیے۔ میں اس کا جواب دوں گا۔ بیسیکلی یہاں جو پاکستان میں انٹالرنس جو آیا ہے اس کا بیسک 2 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں گزرل 30-35 سال سے یہاں امرت رہی ہے۔ جب امرت آتی ہے تو جو امر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آل ان آل ہوں، ٹھیک ہے، اور اس آل ان آل کی وجہ سے وہ لا اینڈ آرڈر کو تہس نہس کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو تہس نہس کرتا ہے، اور وہ جو ہے پاکٹس پیدا کرتا ہے۔ اس پاکٹس کی وجہ سے نیشنل آئیڈینٹی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جب نیشنل آئیڈینٹی پیدا نہیں ہوتی تو سیکریٹیرینزم ہوتا ہے اور لنگوسٹک بنیاد پر ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان میں انٹالرنس اتنا نہیں ہے، اور پاکستان میں ہندوستان میں وائس ورثہ کہ وہاں ڈیموکریسی ہوئی ہے، وہاں نیشنل سوچ پیدا ہوئی ہے، نیشنلزم، انڈین نیشنلزم پیدا ہوا ہے، یہاں وائس ورثہ ہے۔ ایک ریزن یہ ہے۔ جو آج کا واقعہ ہوا ہے وہ شرمناک واقعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنلسٹ پارٹیز نے بقول آپ کے، کیونکہ میں نے نیوز نہیں سنی ہے اور نئی ایم کیو ایم نے ڈسون کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ فورسز کروا رہی ہیں جو یہاں ڈیموکریسی کو ڈرل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان فورسز کا کام ہے۔
جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرا رہی ڈیریل ہے. کرنا چاہتے میں لکھ لوں کیونکہ مجھے آگے بحث میں ضرورت پڑی. ڈیموکریسی صحیح ہے، میں مانتا ہوں. اس سے پہلے کہ یہاں جو میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا، تو ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں ہے؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ، یا اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈیموکریسی ڈیموکریسی رہتی ہے اور اگر کوئی طلا آزما نہیں آتا ہے اور 1 الیکشن 2 الیکشن 3 الیکشن ہوتے ہیں، جو بھی آئے یا نہیں آئے، جو بھی جیتے جو بھی آئے، تو یہ چیزیں ٹالرنس ڈیولپ ہو جائے گی اور چیزیں جو ہے پاکستانی نیشنلزم ڈیولپ ہو جائے گی. مگر اگر کیونکہ یہاں ہر 5-7 سال کے بعد وہ فورسز، وہ انویزیبل ہینڈز جو ڈیموکریسی کو تباہ برباد کرتے ہیں، تو پاکستانی نیشنلزم ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے اور لنگوسٹک اور نیشنلسٹ اور یا سیکریٹیرین چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ یہاں ڈیموکریسی چلے پراپرلی. اچھا، رحمان ملک صاحب نے بیشتر مواقع پہ یہ فرمایا کہ جتنے یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے پھر باقاعدہ وہاں کے دہل کے انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنے ٹیررسٹ یا گینگسٹر ہیں، یہ سب کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے اور ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. تو اس کا ڈیموکریسی سے تو گہرا تعلق ہوا نا. عامر کے زمانے میں تو پارٹیاں نہیں ہوتی تو یہ گینگسٹر نہیں ہوتے. دیکھیں، بسائڈ اے پولیٹیکل ورکر آئی ایم اے ویری آپٹمسٹک مین. کیونکہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیموکریسی چلے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن ون کر کے آئے. ہو سکتا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے میں اگری نہیں کروں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، میں خود ایک گراس روٹ کا ورکر ہوں. ٹھیک ہے، نہیں، میں آپ کو بتا لیکن کیا یہ سارے گینگسٹر کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کر رہا ہوں. کیا ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے اس کی پروٹیکشن نہیں ہے؟ ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا مجھے میرا سوال ہی نہیں سر. یہ جتنے گینگسٹر ہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی میں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے ہو، مگر یہ کیونکہ اگر نہیں ہے تو پکڑ کے نہیں لیتے ہم کو. بالکل پکڑے جا رہے ہیں. کل رات، پرسوں رات گینگسٹرز گرفتار ہو رہے ہیں. جو بھی ٹیررسٹ ہے گرفتار ہو رہے ہیں. وہ تو لائرز جو پکڑے آتے ہیں وہ تو فوراً چھوڑ جاتے ہیں. نہیں، وہ چھوڑنے والے جوڈیشری ہوتی ہے. اور کیس بنانے والا کون ہوتا ہے سر؟ پولیس والے. کیس بنانے پر. اور پولیس کس کی ہے؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. جوڈیشری کیوں چھوڑتی ہے؟ سب سے بڑے جو وانٹڈ ٹیررسٹ ہے وہ سب رہا ہو گئے، جوڈیشری نے رہا کر دیا. ذیشان صاحب، انٹالرنس ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے آتی ہے، نیشنلزم ختم ہوتا ہے، فورسز وہ کروا رہی ہیں جو، بلکہ میں کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف دراصل یہ ہیں، اس ڈیموکریسی کے خلاف وہ فورسز کرا رہی ہیں جو کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہتی ہیں. اور کنٹینیوٹی آف الیکشن جو خدا نخواستہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس فورسز کی بات کر رہا ہوں جو انویزیبلس ہیں. یہ انویزیبل تھوڑی ہے. نہیں، انویزیبل فورس کون سی ہے؟ یہ تو آپ سمجھے، فرشتے ہوتے ہیں، انویزیبلز ہوتے ہیں. تو فرشتے آپ کو دشمنوں کو خدا نہیں. کیا کہیے گا فیصل صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی. ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں خون بہہ رہا ہے ہمارے اپنے بچوں کا، اور ہم ان کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے ہیں. ہم جب پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن دو، قوم کو سیکیورٹی دو، یہاں پہ لوگوں کو سیکیور نہیں ہے لوگ، تو وہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کہاں ہے؟ آپ کیوں نہیں قائم کر سکے آج تک؟ کیا کسی ایک آدمی نے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی منسٹر ہو یا ایم این اے ایم پی ہو، کوئی ذمہ دار ہے اس کا؟ کسی ایک نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ میرا ذمہ تھا اور میں استعفیٰ دیتا ہوں، جی میں اس میں ناکام ہو گیا. سب کامیاب ہیں، پورا بہترین نظام چل رہا ہے ملک میں اس وقت، لاقانونیت کی انتہا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. جب ہمارے وزیر اعظم کا یہ حال ہے کہ وہ جب سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مانتے، سپریم کورٹ کی بات کو رد کرتے ہیں، اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد تو آپ پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، پھر تو ہر آدمی آزاد ہے، پھر ہر آدمی جس کے پاس ہتھیار ہے. یہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ جو ہے، لیکن فیصل، ایک تو فائرنگ وہ ہوتی ہے کہ کسی کو نکال کے بس سے اتار کے ایک آدمی کو چوز کر کے گولی ماری، معلوم ہوتا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. کسی نے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ورکر تھا یا وہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا تھا یا وہ طالبان تھا، جو بھی تھا، کوئی مقصد تھا، اس مقصد کے پیچھے اس آدمی کو مارا گیا. انڈسکریمنیٹ ایک بس جا رہی ہے، اس کے اندر آپ نے فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیا. ادھر بس روکی، وہاں سے 18 لوگوں کو اتار کے گولی مار دی. یہ وحشیانہ سلوک، یہ، اور اس کے بعد ہم بندوں کو پکڑ بھی نہیں سکتے. ہم پکڑتے ہیں تو 4-5 گھنٹے زیادہ تھانے کے اندر نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے کسی پروگرام میں پولیس والے کو بلائیے، اس کا چہرہ بلر کر کے دکھائیے کیونکہ سچ نہیں بول سکتا وہ اس کیمرے کے آگے، اور اس سے آپ پوچھیں کہ کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں ساری سیکیورٹی تو ان کے اوپر لگائی ہوئی ہے.
900 آدمی تو ان کے منسٹروں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، چیف منسٹر کے پیچھے اور گورنر کے پیچھے، اور سارے وہ باقی لوگ تھانوں میں نفری ویسے کم ہے، آگے سے ان کے اوپر پولیٹیکل پریشرز ہیں کہ جی یہ بندہ میرا ہے، وہ بندہ میرا ہے، تو کس طرح ہوگا فیصل؟ جہاں صاحب انہوں نے فرمایا کہ آمریت اور ڈیموکریسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، آمریت میں لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ جب بھوکے ہوتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میرا موقف ہے ذاتی کہ فارم آف گورنمنٹس ان کو، ایک عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو روٹی چاہیے، اور روٹی نہیں ہے جب بچہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے. آنے والا بجٹ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا دوست، عوام دوست ہوگا، 2 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، دودھ بکری کیا شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی. کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. شارٹ آنسر اس کا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ڈائنامکس کو آپ نے سمجھنا تو ایک جملے میں کہہ دیا یہ ساری باتیں غلط کر دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں بات یہ کہ آپ بھی